میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جبکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہوتی۔ عدنان بھائی مجھے لگ رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن آپ کے سوال سے لگ رہا ہے آپ خطرناک قسم کے گٹکے اور سگریٹ کے عادی ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ، جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا، تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ پہلے تو یہ سوچیں نا، جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں، غلط چیز ہے، بری چیز ہے، وہ پھر بھی کھا رہے ہیں، اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا، جنت ملے گی؟ تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا۔ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یعنی وزنی ہوئیں، تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم کر دیں گے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو اچھی اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے گی ان کی، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے۔ من جاء ربہ بقلب سلیم، قرآن کہتا ہے آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس سلیم دل کے ساتھ، وہ دل جو سلامتی والا ہو، ہر گندگی سے پاک ہو چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گٹکے اور سگریٹ والوں کو پہلے پاک کریں گے، ان کی اچھی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا ان میں، پھر وہ جنت میں جائیں گے، پھر ان میں گٹکے کی حاجت رہے گی نہیں، پھر ان کو شہد پینے کا دل چاہے گا، دودھ پینے کا۔ اور جو جنت کی شراب ہے تو وہ شراب میں بدبو نہیں ہے اور وہ گندگیاں نہیں ہیں جو شراب میں ہوتی ہیں، تو اس شراب کو دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن میں کتنا درود پڑھیں، درود شریف کی فضیلت بیان فرما دیں۔ نیز ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے؟ ظاہر شاہ 4 صدہ سے بھائی جتنی دفعہ بھی پڑھیں زیادہ اچھا ہے۔ علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے جو قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہے کہ کم سے کم صبح اور شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح، 100 دفعہ کلمے کی تسبیح، چاہے وہ تیسرا کلمہ ہو یا چوتھا کلمہ ہو، 100 دفعہ درود شریف، تو کم سے کم حد یہ ہے صبح اور شام۔ باقی جتنے چاہیں استغفار پڑھیں، جتنا چاہیں تسبیحات پڑھیں، جتنی چاہیں درود شریف پڑھیں، جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ آپ پڑھیں، اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اچھا بھائی، کبوتر، مرغی وغیرہ کی بیٹ کا حکم۔ کبوتر، مرغی، بطخ اور دوسرے حلال پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ نیز چیل، کوا، طوطا اور دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کتنی مقدار میں معاف ہے؟ ثاقب عزیز انڈیا سے۔ ثاقب بھائی، کبوتر کی اور دوسرے جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ تو پاک ہے، دھو لینے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ رہا مسئلہ مرغی اور بطخ کا تو وہ نجاست غلیظہ ہے، مرغی اور حلال ہیں حالانکہ، لیکن ان کی بیٹ بالکل سخت قسم کی ناپاک ہے، اور اگر 1 درہم کے بقدر یعنی ایک 5 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا اس کے بقدر کپڑوں پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور رہا مسئلہ چیل کا، طوطا بھی حلال پرندہ ہے تو اس کی بیٹ بھی پاک ہے۔ چیل اور یہ دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے تو یہ بھی ناپاک، لیکن تھوڑی بہت لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ نجاست خفیفہ اس لیے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایئر اٹیک کرتے ہیں نا، اڑتے اڑتے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ہوا میں بیٹ آئی اور کپڑوں پہ گر گئی، تو اس لیے شریعت نے ان کے بیٹوں کے معاملے میں ذرا معاملہ ہلکا رکھا ہے۔ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نیز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی حکم بتا دیں۔ دیکھیں، امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا ظہری نماز یعنی جہری نماز ہو، صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سری، امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی ضروری ہے، تو اب وہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سری نمازوں میں، سری میں امام جب آگے سورت ملاتا ہے تو وہ بھی تو سورت نہیں ملاتے، تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ سورت نہیں ملاتے، تو جب ان کی سورت وہ بھی قرآن ہے، وہ سورت کافی ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ بھی کافی ہو رہی ہے، تو قراءت کا لفظ عام ہے حدیث میں۔ باقی دوسری طرف بھی دلائل ہیں، احناف کے ہاں ان دلائل کو ترجیح ہے کیونکہ یہ دلائل اقرب الی القرآن ہے، خاص طور پہ جہری نمازوں کے بارے میں،
قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں, مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور رہا مسئلہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری رکعتوں میں, اس میں بھی خاموش رہے گا انسان, امام کی قرات مقتدی کے لیے اس میں بھی کافی ہے. کیا عورت نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تاج خان سوال پوچھا جی, کیا عورت منہ چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی, اگر پردہ کرنا ہو, مرد موجود ہوں, تو پھر منہ پہ پردہ ڈال کے نماز پڑھنی چاہیے. بلا وجہ منہ چھپا کے نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے, نماز میں اس سے دل نہیں لگتا اور نماز کی ہیئت کے خلاف ہے. یہ نماز میں جمائی آئے تو کیا کریں؟ نماز میں جمائی آنے کے کیا احکام ہیں؟ کیا اس میں نحوست کا بھی کوئی دخل ہے؟ مظہر اقبال جدہ سے. نحوست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جمائی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی انسان کو آ سکتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ, نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے. آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آئے گی آپ کو. تو جب جمائی آئے تو نماز میں جمائی کو روکنے کی کوشش کی جائے, اور اگر بالفرض بہت ہی یعنی پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ سے جمائی رک نہیں رہی ہے نماز کی حالت میں, تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ اوپر رکھیں, کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے, یہ اس میں حرکت کم ہے. اور اگر قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو پھر بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو منہ کو بند کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس طرح نماز میں منہ کھول کے کھڑے ہوں, یہ نماز کی ادب کے بالکل خلاف ہے. سانپ بچھو وغیرہ جانوروں کو مارنا ثواب ہے کیا؟ سنا ہے کہ سانپ بچھو چیل کوا چوہا ان کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے. اگر درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مارنا چاہیے؟ اگر نہیں مارتے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. بھائی سانپ بچھو کا پتہ ہے آپ کو کہ محلے میں آ گیا اور آپ نے نہیں مارا تو کسی کو کاٹ لے گا, پھر تو سانپ بچھو کو قتل کرنا واجب ہے, کیونکہ نہیں ماریں گے تو وہ لوگوں کو مار دے گا, لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں تو لوگوں کو بچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ سانپ بچھو کو ماریں. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران اگر سانپ دیکھو تو اسے قتل کر دو, یعنی نماز بھی آپ جاری نہیں رکھ سکتے بلکہ سانپ کو پہلے مارا جائے گا. باقی یہ کہ جنگلوں میں جا کے بلا وجہ سانپوں کے پیچھے پڑ کے مارنا اور بچھوؤں کو تلاش کر کے مارنا یہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. اور چوہے کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے. چوہا جو ہے نا اگر دیکھتے ہی مار دینا تو بس مار دیں چوہے کو اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے, باقی دیکھتے ہی مار دینا واجب نہیں ہے. تو اب مجھے نہیں پتہ چوہے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا کہ آپ اس کو دیکھتے ہی مارنے کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مار سکتے ہیں, مار دینا چاہیے, نقصان دہ جانور ہے. طاعون کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے, اور گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فویسقہ کہا ہے, فاسق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا. تو اس لیے یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے والا جانور ہے. اگر آپ مال سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے. رائے مسئلہ درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مار دیں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ کے درخت پہ اگر کوا بیٹھا ہوا ہے آپ مار کے دیکھیں, اور پھر کوے اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے بتائیے گا. اور کیونکہ آپ جب ایک کوا ماریں گے تو پھر کوے, آپ نے کوے کو ایک دفعہ مارا تو کوے آپ کو کم از کم 25 دفعہ ماریں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کوؤں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے. پھر آپ مجھے فون نہیں کریں گے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی کلپ دیکھ کے جناب ایک کوے کو مارا تو کوے نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا. تو کوؤں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. کوا بہت چالاک جانور ہے, میں نے بہت تجربے کیے ہیں, لوگوں کے ذہنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ ایک کوا انہوں نے مارا ہے, پھر اس درخت کے نیچے 6 مہینے تک ان کے لیے گزرنا محال ہو گیا. جب بھی گزرتے تھے کوے کی پوری فوج آ کے ان پہ فضائی حملے کرتی تھی. تو کوے سے جو ہے نا ایئر اٹیک کرتا ہے, بڑا خطرناک. کوؤں سے پنگا نہ لیں. اور کوے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا, وہ اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. یہ چوہے تو کچھ کہہ رہے ہیں نا, نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح سانپ بچھو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. چیل جو ہے وہ بھی اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو مار دینا چاہیے. نقصان کیسے پہنچاتی ہے؟ آپ کہیں گوشت لے کے جا رہے ہیں, وہ چینٹ کے بھاگ جاتی ہے, اس طرح سے حرکتیں کرتی رہتی ہے. بلا وجہ چیلوں کے پیچھے نہ پڑیں, نقصان پہنچا رہی ہے تو مار دیں. کیا زکوٰۃ دینے والے پر قربانی واجب ہے؟ جس شخص نے اس سال زکوٰۃ ادا کی ہے کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ طلحہ صاحب کراچی سے. جی ہاں, اگر بقرعید تک وہ واقعی صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب کے علاوہ ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی اس کے پاس ہیں, یعنی پورے سال ایسی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہوتی وہ بھی اس میں شامل کی جائیں گی, تو اگر وہ صاحب نصاب بقرعید کے 3 دنوں میں بنتا ہے تو قربانی واجب ہے, ورنہ واجب نہیں. ہو سکتا ہے جس وقت زکوٰۃ دی اس وقت مالدار ہو, اب مالدار نہ رہا ہو,
تو زکوٰۃ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کیا میل ڈاکٹر ڈیلیوری کا آپریشن کر سکتا ہے؟ کیا میل ڈاکٹر سے بیوی کا علاج کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے ڈیلیوری کے وقت آپریشن وغیرہ میں میل ڈاکٹرز ہی دیکھتے ہیں، کیا اس کا گناہ شوہر کو ہوگا؟ حافظ عاصم علی دہلی سے۔ دیکھیے حتی الامکان کوشش کریں فیمیل ڈاکٹر کا انتظام ہو جائے۔ کہتے ہیں نا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ تو ہر دنیا کے ہر کنٹری میں فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں، آپ کوشش کریں، اور جب وائف کو پریگننسی ہے اسی وقت سے یہ کوشش شروع کر دینی چاہیے کہ بھئی ہم نے علاج فیمیل ڈاکٹر سے کروانا ہے۔ تو تلاش کریں گے، مل جائیں گی، انڈیا میں بہت سی مسلمان ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹ ہیں، فیمیل ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ اور اگر بالفرض کوئی صورت بنتی نہیں ہے اور آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر مجبوری کے حکام اور ہیں، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ ہندو ڈاکٹر نہ ہو، کیونکہ مسلمان عورت کو غیر مسلم عورت کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو غیر مسلم مرد کے سامنے بے پردہ ہونا تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں اگر مرد ہی سے شدید مجبوری میں علاج کرانا پڑے تو پھر مسلم کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسلم ڈاکٹر ہی تلاش کرے، غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتے۔ اچھا بھائی، شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے؟ کیا شادی سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے؟ ابو بکر کشمیر سے۔ بھائی آپ کون سے دنیا میں رہتے ہیں؟ آج کل تو لڑکیوں کو 25 دفعہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے تب جا کے، اور سینکڑوں لڑکیوں کو 25 دفعہ دیکھا ہوا ہوتا ہے پھر جا کے مرد ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آج کل یہ جو لونڈے لپاڑے گھوم رہے ہیں نا، اللہ کی پناہ، ان کے یہ حالات ہیں آج کل۔ تو جو ہے بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ پہلے دیکھ لینا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اچھا بھائی، کیا استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ ہے؟ اگر سونا سال میں 1 یا 2 بار استعمال کر لیا جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا زکوٰۃ دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ طارق احمد خان کشمیر سے۔ جی، سونا چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، پورے سال بھی استعمال میں رہتا ہو تو بھی سونے پر بہر صورت زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح سلور جو ہے، چاندی، استعمال میں ہو یا نہ ہو، زیور کی شکل میں ہو یا ایسے ہی اینٹوں کی شکل میں یا سکے کی شکل میں ہو۔ مونچھیں کتنی رکھ سکتے ہیں؟ کیا مونچھیں بڑی چھوڑنے کی شریعت میں وعید آئی ہے؟ ابو سعد کے پی کے سے۔ دیکھیے بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔ ایک حدیث میں کاٹنے کا ذکر ہے، اسی طرح صحیح حدیث میں احفوا الشوارب، احفا کہتے ہیں جڑ سے کسی چیز کو، یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرنا، تو احفا کا معنی مبالغہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مونچھیں خوب اچھی طرح کاٹو۔ باقی رکھنا بھی جائز ہے مونچھیں، اگر کوئی چھوٹی رکھتا ہے تو بھی جائز ہے، اور بالکل کینچی سے باریک کر دیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ تو رہا یہ کہ بڑی رکھنا جائز ہے یا نہیں، تو علماء کہتے ہیں جو حدیث میں کاٹنے کا حکم ہے نا، تو اتنی کم از کم کاٹی جائیں کہ جو ہونٹ ہے اس کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ کھلا رہے، کیونکہ بہت سے صحابہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور سبالتین تھی ان کی۔ سبالہ کہتے ہیں مونچھوں کے جو یہ کنارے ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ نہیں ہوتا مونچھیں رکھ کے تاؤ دے رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ بڑی مونچھیں بھی رکھنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ آپ کے جو ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ بالکل ظاہر رہے۔ یہ جو لوگوں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اوپر کے ہونٹ ڈھک جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، اور اس سے وہ کھانے پینے میں بھی کراہت ہوتی ہے، بال ڈوب رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہی ہونٹ ہی غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی افضل کیا ہے، سنت کیا ہے کہ قینچی سے مونچھوں کو بالکل کاٹ کے باریک چھوٹا کر دیا جائے۔ بلیڈ کا استعمال بھی فقہ حنفی میں بالکل جائز ہے، بعض فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ بلیڈ نہ استعمال کریں، لیکن جو امام حنیفہ کے ہاں جو مفتابی قول ہے فقہ حنفی میں، اس کے مطابق بلیڈ سے کاٹنا بھی جائز ہے۔ دلیل اس کی وہی ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کاٹنے میں مبالغہ کرو تو وہ کہتے ہیں بلیڈ سے تو بالکل اچھی طرح مبالغہ ہو جاتا ہے، تو کینچی سے بالکل چھوٹی کر دی جائیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے، مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور رکھیں تو یہ اتنا واجب ہے کہ جو ہونٹ کا اوپر کا کنارہ ہے وہ کھلا رہے۔ اگر اتنی بڑھا دیں کہ ہونٹ ہی ڈھک گیا، یعنی سائڈوں سے بڑھا دیں آپ، لیکن اوپر سے بڑھائیں اتنی کہ وہ ہونٹ ڈھکنا شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مونچھوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ آپ کس قسم کی مونچھیں رکھیں گے، بعض لوگوں نے تو ایسے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ انگریز تو جو ہے نا وہ ہر چیز کو تفریح بنا لیتے ہیں، مونچھوں سے باقاعدہ بالٹی اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ، تو اتنی نہ رکھیں۔ کہیں پتہ چلا آپ نے، کیونکہ میں نے کہہ دیا نا کنارے سے رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ وہ کنارے سے جو ہے نا وہ اتنی بڑھا لی ہیں کہ وہ
محلے کے بچے اسے کھینچ رہے ہیں پکڑ پکڑ کے، تو یہ ایک غیر شائستہ حرکت ہوگی، غیر اخلاقی حرکت ہوگی جو کسی مسلمان پہ سوٹ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے